اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 138 138 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے، یعنی بنی اسرائیل دریا کو پار کر کے جزیرہ نما سینا میں داخل ہوئے تھے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے، یعنی بنی اسرائیل دریا کو پار کر کے جزیرہ نما سینا میں داخل ہوئے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر جو اعتکاف کر رہی تھی اپنے بتوں کا، تو ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر جو اعتکاف کر رہی تھی اپنے اصنام کا۔ بتوں کا اعتکاف کرنے سے مراد بتوں کے سامنے پوری توجہ اور یکسوئی سے بیٹھنا ہے، جو کہ بتوں کی عبادت کا طریقہ ہے۔ بہرحال بنی اسرائیل نے اس بت پرست قوم کو اپنی عبادت میں مشغول پایا، مشغول دیکھا، تو ان کا بھی جی مصنوعی خداؤں کی عبادت کے لیے للچانے لگا۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی خواہش کا اظہار کر ہی دیا۔ جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سخت ڈانٹ لگائی اور کہا قال انکم قوم تجہلون، آپ نے فرمایا تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ دیکھیے اس سے پہلے قوم فرعون کی تباہی کا ذکر تھا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی فتح اور کامیابی کے بعد ان کی جہالت اور سرکشی کا بیان شروع ہوتا ہے، یعنی بنی اسرائیل کی جہالت اور سرکشی کا بیان شروع ہوتا ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ان لوگوں سے سرزد ہوئی تھی۔ اور اس بیان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ پچھلے انبیاء نے اپنی امت کے ہاتھوں کیسی کیسی تکلیفیں، کیسی کیسی ایذائیں اٹھائی ہیں۔ ان تمام تکلیفوں کو سامنے رکھنے سے موجودہ سرکش لوگوں کی ایذا تھوڑی ہلکی ہو جائے گی۔ تو یہ مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے ذریعے سے تسلی دی جائے، کیونکہ پچھلے انبیاء نے اپنی امتوں کے ہاتھوں بہت سی مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ان تکلیفوں کو سامنے رکھنے سے موجودہ سرکش لوگوں کی ایذا تھوڑی ہلکی ہو جائے گی۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ یہ قوم بنی اسرائیل ابھی موسیٰ علیہ السلام کی معجزوں کے ساتھ دریا سے پار ہوئی، اور پوری قوم فرعون کے غرق ہو جانے کا تماشا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ذرا آگے بڑھی تو ایک قبیلے پر ان کا گزر ہوا۔ بنی اسرائیل کو کچھ نہیں ملا تو اس قوم کی عبادت کا طریقہ ہی پسند آ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کر کے کہا کہ جیسے ان لوگوں کے بہت سے معبود ہیں، آپ بھی ہمارے لیے کوئی معبود ایسا ہی بنا دیجئے کہ ہم بھی کوئی محسوس چیز سامنے رکھ کر عبادت کیا کریں۔ اللہ تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لہٰذا کوئی محسوس چیز ہو جس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی عبادت کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جن کے طریقوں کو تم نے پسند کیا ہے
ان کے اعمال سب ضائع ہیں، یہ باطل کے پیروکار ہیں، تمہیں ان کی حرص نہیں کرنی چاہیے۔ کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا دوں، حالانکہ تم ہی سب سے افضل لوگ ہو۔ اللہ نے تمہیں دنیا جہاں والوں پر فضیلت دی ہے۔ دیکھیے اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ ہی تمام لوگوں میں سب سے افضل اور برتر تھے، کیونکہ موجودہ جو رسول ہوتا ہے اس پر جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ اس دور کے وہ سب سے افضل لوگ ہوا کرتے ہیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، آیت 139 کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ لوگ جس چیز میں پڑے ہیں وہ سب ضائع ہونے والا ہے، اور جو کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 140 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود تلاش کروں، جبکہ اس نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر۔ دیکھیے آیت کے بہو یہی الفاظ ہیں جو بتلائے گئے، وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود تلاش کر لوں، جبکہ اس نے فضیلت دی ہے تمہیں تمام جہان والوں پر۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو ان کی پچھلی حالت یاد دلائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، یہ آیت 141 ہے۔ اس کے بعد یعنی آیت 141 میں بنی اسرائیل کو ان کی پچھلی حالت یاد دلائی جا رہی ہے کہ وہ فرعون کے ہاتھوں کس طرح مجبور تھے اور کس طرح وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ نے اس غلامی کی زندگی سے نجات دی۔ تو اگلی آیت 141 کے الفاظ ہیں، اور آیت سے ہی مطلب پوری طرح سے واضح ہو رہا ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، جو تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں۔ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ قتل کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تقریباً یہی الفاظ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور اسی طرح کے الفاظ گزر چکے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 142 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس آیت سے یعنی آیت نمبر 142 سے اس پارہ نمبر 9 کا 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ چلتے ہیں آیت کے ترجمے اور تلاوت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا، یعنی ہم نے بلایا موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ سینا پر بلایا۔ عام طور پر اس طرح کہنے سے دن رات دونوں مراد ہوتے ہیں، لیکن عربی محاورے میں راتوں کا ہی ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر لیلۃ